السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ علامہ اقبال یورپ سے جب واپس پہنچے اور ان کی کیا حالت تھی اور وہ اپنے کس منزل پہ پہنچ چکے تھے. we're going to take it further with ڈاکٹر صاحب, اور اسی دوران ہم ایک کال بھی لیں گے, لیکن ہم ڈسکس کریں گے اب اقبال ہندوستان واپس پہنچتے ہیں تو اب ان کا لائے عمل کیا ہے. دیکھیے علی, ہمیں پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ, یعنی چند سال پہلے ہمیں موقع ملا استنبول جانے کا. آئی وینٹ ٹو استنبول, اور وہاں پر وہ خلافت عثمانیہ کا جو جلال اور جمال تھا, توپ کاپی کا وہ محل جس میں خلافت عثمانیہ کے تبرکات ابھی تک رکھے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کے وہ تمام تبرکات جو 1400 سال کی خلافت کے ہیں, پھر وہ استنبول کا وہ شہر, پھر وہ پوری ہسٹری کے سلطان محمد فاتح نے اس کو کس طرح کیپچر کیا, پھر وہ آیا صوفیہ کا وہ گرجا کہ جو جہاں پر رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی جنگوں میں آنے سے پہلے عبادت کر کے صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا. اینڈ دین بلو ماسک, سلطان حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہ جو حضور کے صحابی مدینے میں, اور جنہوں نے جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پہلے ایکسپیڈیشنز لانچ کیے. تو جب اس عروج کو, جب مسلمانوں کا گرینڈیئر اور عروج, اس کو وہاں بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ there was a time کہ جب پوری دنیا میں مسلمان سپر پاور تھے اور پوری دنیا کی طاقتیں رشیا سے لے کر یورپ تک مسلمانوں سے آ کر پوچھا کرتی تھیں کہ آپ حکم کریں کہ ہم کیا کریں دنیا میں, اور جہاں سے جس ریاست کے ساتھ مسلمان خلافت عثمانیہ کے الائنسز ہو جاتے تھے, دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی. جب یہ سب کچھ, سارا جلال ترکی کا آپ استنبول میں اور ترکی میں جا کے دیکھیں, جب آپ واپس آتے ہیں نا تو آپ کا آدھا وجود تو وہیں رہ جاتا ہے. مطلب یو نیور کم آؤٹ آف اٹ, ٹو بی آنیسٹ. یعنی آپ کے وجود کے اندر وہ اس طرح پیوست ہو جاتا ہے, ایسا ایبزارب ہو جاتا ہے, اور آپ یقیناً کوئی, کیونکہ گزرا ہوا ہے یہ, آپ آنسو سے روتے ہیں کہ یار کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. اینڈ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ایگزیکٹلی تھی اقبال کی جو یورپ میں ان کے اوپر سے گزر رہی تھی. انہوں نے وہ بڑے بڑے وہ ان کے اشعار کی حکومت تو آنی جانی چیز تھی, آئی چلی گئی, لیکن کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں, ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. جو انہوں نے وہ نسخے دیکھے اپنے بزرگوں کے, جو مسلمانوں نے کلاسک لٹریچر اور ہسٹری اینڈ سوشیولوجی اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جو کتابیں لکھی ہوئی تھی, وہ کتابیں ان کو. اقبال کی ٹرانسفارمیشن یورپ میں جا کے بڑی ریڈیکل ہوئی, بہت زیادہ ریڈیکل. وہ ایک رومانٹک آئیڈیالوگ, تھنکر, فلاسفر کے طور پر واپس آئے, اور اس کی جو معراج تھی وہ آپ کو سسلی, جو ہم نے سسلی کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے جو خود بھی روئے اور اوروں کو بھی رلایا واپس آنے کے بعد. مگر ایز نیچر وڈ ہیو اٹ, اقبال کی طبیعت میں, ان کی تربیت میں بیلنس لانے کے لیے, دیکھیے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اقبال کا وہی ایموشنل اپ ہیول قائم رہتا تو شاید اقبال مجذوبیت کی طرف چلے جاتے. اقبال may have become a mystic کہ جو پریکٹیکل لائف سے شاید الگ ہو جاتے. مگر وہ اس قدر رومانٹک پیریڈ تھا ان کے لیے, یورپ کا وہ قیام, اور اس کے اندر ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. مگر یس, یورپ میں وہ پریکٹیکل تھے. جب 1906 میں انڈیا میں مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی جی, اور چونکہ سر سید کی ڈاکٹرن یہ تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھیں, لیکن انگریزوں کی اس وقت کی پالیسیز کچھ اس طرح کی بن رہی تھیں کہ انڈیا میں مسلمان بے چین تھے. اینڈ مسلمز فیلٹ کہ کانگریس اب مسلمانوں کی حقوق کی نمائندگی نہیں کر سکے گی, اور مسلمانوں کو اپنا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے. تو 1906 میں جب مسلم لیگ بنتی ہے, تو 1908 میں جب اس کا چیپٹر یوکے میں کھلتا ہے, تو علامہ اقبال واز الیکٹڈ ایز دی ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف مسلم لیگ. سو مسلم لیگ کے آغاز سے ہی اپنے آپ کو انہوں نے ایسوسیٹ کر لیا تھا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے. ایک سوال میں آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار میرے دماغ میں آتا ہے, جب کہ سر سید احمد خان, ایک تو سر کا خطاب ان کو غالباً انگریزوں نے دیا ہوگا, تو یہ بار بار وہ اس چیز کے اوپر کیوں زور دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو پالیٹکس سے باہر آنا چاہیے؟ اس کی کوئی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے بیسکلی سر سید ہیڈ سین دی 1857 وار آف انڈیپینڈنس. ہم حسن ظن سے کام لیں گے ان کے بارے میں, ول ناٹ گیو اے نیگیٹو کامنٹ اباؤٹ ہم, لیکن ان کے بارے میں اگر ہم اچھی رائے رکھیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے 1857 میں مسلمانوں کی شکست دیکھی تھی, اور اس کے بعد ہونے والا وہ بدترین سلاٹر دیکھا تھا جو مسلمانوں کا انگریزوں کے ہاتھوں ہوا. اور اس کے بعد وہ مسدس حالی کا وہ رونا, وہ مرثیہ, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تمام اشرافیہ, ایلیٹ, پڑھے لکھے مسلمان, تاجر ہوں, they were completely wiped out. جو مسلمان سیولائزیشن جو 1000 سال انڈیا پہ حکومت کر چکی ہو, جب لٹرلی اس کو اس طرح ذلیل کیا جائے. دیکھیے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کس طرح ذلیل کیا گیا. آج آپ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا پاکستان کے, تو یہاں پر آپ ویٹرز کو بیروں کو ڈریس پہنا دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی پگڑی ہوتی ہے, لمبا سا کوٹ ہوتا ہے, ٹربن پہنی ہوتی ہے. یہ مسلمان اشرافیہ اور شرفا کے ڈریس تھے, یہ ٹیپو سلطان کا ڈریس تھا.
انگریزوں نے مسلمانوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ اعلیٰ ترین مسلمانوں کے لباس، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، اس کو اپنے نوکروں اور ملازموں کو دے دیا، کلچر کو ذلیل کر دیا. حتیٰ کہ بعد میں آنے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور بعد میں آنے والے وقتوں میں جو نائی ہے، ہیئر ڈریسر کو خلیفہ کہا جاتا تھا. اچھا. انڈیا میں ہیئر ڈریسر کو خلیفہ کہتے تھے، اور جو بھنگی فرش صاف کرتا تھا اس کو مہتر کہتے تھے. یعنی مہتر بینڈ ٹرکس کا، جو پوری دنیا میں ٹرکش ملٹری بینڈ، جس کی وجہ سے یورپینز پر اور کرسچن ورلڈ پہ ایک دہشت طاری ہوتی تھی، اس کو ذلیل کرنے کا انگریزوں نے طریقہ یہ نکالا تھا کہ بھنگی کو جھاڑو دینے والے کو مہتر کہتے تھے اور بال کاٹنے والے کو خلیفہ، اور اپنے نوکروں کو اور ملازموں کو مسلمان شرفا کے لباس پہنا کر ان سے خدمت کرواتے تھے اور شراب پلواتے تھے، اپنے بیروں کی نوکری کرواتے تھے. جب یہ حال مسلمان تہذیب کا انگریزوں نے کر دیا تھا تو سر سید واز نیچرلی کوشس. ہی وانٹڈ کہ اب مسلمان انگریزوں سے جنگ نہ کریں، کیونکہ انگریز ایک گلوبل سپر پاور ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر جنگ کی تو بچے کچے بھی مارے جاؤ گے. اس روش کے خلاف بہت بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ مسلمانوں میں تھے، جیسے ہم نے کیا جمال الدین افغانی کا اپنا اسکول آف تھاٹ تھا. علماء اسکالرز نے اپنا پوائنٹ آف ویو کریٹ کیا، ایک نئی مسلمان انٹیلیجنسیا بنی کہ جس نے بیسٹ آف آل دا ورلڈ لیا، اورینٹ اور آکسیڈنٹ دونوں سے سیکھنے کی کوشش کی، جس میں اقبال بذات خود ون آف دوز. اسی وجہ سے کہ جب خلافت عثمانیہ اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی تو سر سید احمد خان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بھی کچھ لیٹر لکھ ڈالے یا ان کے خلاف کچھ مضمون لکھ ڈالے، مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ انگریزوں کے مقابلے میں انگریزوں کا ساتھ نہ چھوڑیں اور خلافت عثمانیہ کا ساتھ چھوڑ دیں. We're going to take a break and we'll be right back.